نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ببرکته بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلم خیر من العبادت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سامعین کرام، شاعر کہتا ہے کہ علم دین میراث ہے سرکار کا اے مومنو، علم دین میراث ہے سرکار کا اے مومنو، ہاں اسی برکت سے یہ نائب نبی ہو گیا، ہاں اسی برکت سے یہ نائب نبی ہو گیا۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کافی ساری جگہوں پر رب تعالیٰ نے علم کا بیان واضح کیا ہے، تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، رب تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا جو ایمان لایا اور جنہوں نے علم حاصل کیا۔ رب تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا جو ایمان لایا اور جنہوں نے علم حاصل کیا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم خیر من العبادت، کہ علم عبادت سے بہتر ہے، علم عبادت سے بہتر ہے۔ آج کل ہم میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ علم کے نااہل ہیں، یعنی ہمیں علم حاصل کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، ہمارے اولاد کو علم حاصل کرنے میں کوتاہیاں محسوس ہوتی ہے، اور آج کے جو نوجوان ہیں بڑے بڑے ایک عمر کے تقاضے کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اب کیا علم حاصل کریں گے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، بلکہ ماں کی کوکھ سے لے کر قبر کی گہرائی تک علم جتنا حاصل کرو گے اتنا علم کم ہوگا۔ سامعین کرام، علم کی کافی ساری تاکید احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ فضیلت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء انبیاء کے مثل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اگلے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں پیارے آقا علیہ السلام کے ماقبل کے زمانے میں جتنے بھی انبیاء کرام نازل ہوئے، جتنے بھی انبیاء کرام کو رب تعالیٰ نے اپنے صحائف عطا فرما کر نازل کیے، اپنے مقدس کتابیں دے کر نازل فرمایا، ان تمام کے بعد کوئی نہ کوئی نبی مبعوث ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ تبلیغ اسلام کرے، تاکہ وہ علم سکھائے، تاکہ وہ لوگوں کو دین اسلام پر گامزن کرائے، تاکہ وہ لوگوں کے گھروں میں علم پھیلائے، علم کی تبلیغ کرے۔ تو سامعین کرام، اب پیارے آقا علیہ السلام جو کہ خاتم النبیین ہے، کہ جن پر آخری نبی کی مہر لگ چکی ہے، اب پیارے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مبعوث ہونے والا نہیں، نہ کل مبعوث ہوا تھا، نہ آج مبعوث ہوگا، نہ صبح قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا، بلکہ پیارے آقا علیہ السلام میں، پیارے آقا علیہ السلام کے امت میں علماء مبعوث ہو گئے، اولیاء کرام مبعوث ہو گئے، جو کہ اگلے نبیوں کے جو امور اور جو کام تھے وہ اس نبی کے امت کے علماء کام دیں گے، وہ اس نبی کے علماء انجام دیں گے، تبلیغ اسلام کریں گے۔ سامعین کرام، علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ علم کو جتنا حاصل کرو اتنا کم ہے، البتہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس کی تفسیر میں امام اعظم فرماتے ہیں، یہ حدیث کا ایک حصہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام سے مروی ہے کہ طلب العلم فریضۃ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس کی تفسیر میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم اتنا ہی حاصل کرنا فرض ہے، علم اتنا ہی حاصل کرنا فرض ہے کہ حلال اور حرام میں تطبیق کر سکے، حلال اور حرام میں تطبیق کر سکے، اتنا ہی علم حاصل کرنا فرض ہے، نہ کہ عالم بننا فرض ہے، نہ کہ عالم بننا فرض ہے۔ آپ پچھلی تاریخ پڑھے، سب کے سب عالم نہیں ملیں گے، اللہ ماشاء اللہ عالم بنو، عالم بننے کے لیے ممانعت نہیں ہے، بلکہ عالم بننا فرض نہیں ہے، بلکہ عالم بننا فرض نہیں ہے۔ سامعین کرام، جس کے پاس علم ہوتا ہے اسے عالم کہا جاتا ہے، اور عالم کے متعلق پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من زارا عالمن فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔
پھر آگے فرماتے ہیں کہ من صافح عالما فکأنما صافحنی، کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ من جالس عالما فکأنما جالسنی، جو شخص کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھتا ہے۔ پھر آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من جالسنی، جو شخص یعنی میری محفل میں بیٹھا، فاجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ بروز محشر بروز قیامت اسے جنت میں بٹھائے گا۔ سامعین کرام، یہ تمام کے تمام احادیث کریمہ کے کچھ حصے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں علماء کرام کی تعریف کی ہے۔ علماء عالم کی تعریف ہے، اور عالم علم سے علم رکھنے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، علم کے متعلق پیارے آقا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمَ، کہ ہر چیز کا راستہ ہے، ہر چیز کا راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ ہر چیز کا راستہ ہے لیکن جنت کا راستہ علم ہے۔ تو سامعین کرام، جنت کا راستہ علم ہے، اور علم جو ہے وہ عبادت سے بہتر ہے۔ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی سارے اقوال ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ بادشاہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، کہ جو کہ ہی از دا بگیسٹ اسلامک اسکالر آف دیٹ ٹائم، کہ وہ اس اپنے زمانے کے بہت بڑے اسلامک عالم تھے اور اسلامک کنگ تھے، اور لوگوں سے علماء کرام سے لگاؤ بھی ایسا رکھتے تھے۔ تو ان کے بیٹے کا نام ہے مامون رشید۔ تو ایک دفعہ بادشاہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے مامون رشید کو تعلیم دینے کا ارادہ کیا۔ تو اس وقت کے اندر ایک بڑے عالم تھے جن کا نام امام کسئی تھا، جو کہ بڑے اکابر میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ تو آپ نے حضرت بادشاہ ہارون رشید نے حضرت امام کسئی سے عرض کیا کہ حضور، میرا ارادہ ہے کہ آپ میرے بیٹے مامون رشید کو زیور علم سے آراستہ کریں۔ پھر بادشاہ ہارون رشید آگے عرض کرتے ہیں کہ حضور، آپ میرے گھر پر آ کر میرے بیٹے مامون رشید کو تعلیم دے کر چلے جائیں۔ تو بادشاہ ہارون رشید کے سامنے جو حضرت امام کسئی بیٹھے تھے، امام کسئی بے ساختہ بول پڑے، بغیر بے جھجک بول پڑے۔ اس وقت کے بادشاہ کے سامنے امام کسئی بے جھجک بول پڑے کہ اگر میں آپ کے گھر میں علم دینے کے لیے آیا، تعلیم سکھانے کے لیے آیا، تو یہ علم کی توہین ہوگی، یہ علم کی توہین ہوگی، لہٰذا آپ اپنے بچے کو تعلیم دینے کے لیے میرے گھر بھیجیں، لہٰذا آپ اپنے بچے کو تعلیم دینے کے لیے میرے گھر بھیجیں۔ اور پھر بادشاہ ہارون رشید نے یہ بھی التماس کیا، یہ بھی عرض کی کہ حضور، یہ نہ صحیح لیکن میرے بچے کا سبق پہلے سن لیا کریں۔ تو بادشاہ کے سامنے امام کسئی بیٹھے تو امام کسئی فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ الاول فالاول، جو انسان پہلے آئے گا اسی کا سبق پہلے سنا جائے گا، جو انسان پہلے آئے گا اسی کا سبق پہلے سنا جائے گا، جو بعد میں آئے گا اس کا سبق بعد میں سنا جائے گا۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے ان کی شرطوں کو مان لیا، قبول لیا۔ اس کے بعد پھر مامون رشید اپنے ڈیلی روٹین سے روزمرہ میں وہ آنا شروع کرتے ہیں اور امام کسئی کے گھر تعلیم کے لیے آیا کرتے ہیں۔ تو اتفاق سے ایک دن بادشاہ ہارون رشید کا گزر امام کسئی کے گھر کی طرف سے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت دیکھتے ہیں کہ حضرت امام کسئی اپنے ہاتھوں سے پاؤں کو رگڑ رہے، اپنے ہاتھوں سے پاؤں کو رگڑ رہے ہیں، اور ان کے بیٹے مامون رشید ان کو اوپر سے پانی ڈال رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر بادشاہ سلامت غضبناک ہوئے اور غصے کی حالت میں اس اپنے سواری سے اترے، اور سواری سے اترنے کے بعد کوڑا نکالا، اور کوڑا نکالنے کے بعد لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ جو امام صاحب ہے، امام کسئی صاحب، تو وہ اپنے ان کے بیٹے سے خدمت لے رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ غصہ ہو رہے ہیں۔ البتہ بادشاہ اسلام علماء اسلام سے کافی ساری ان کو لگاؤ تھا اور کافی ساری عزتیں کرتے تھے۔ تو جیسے ہی کوڑا نکالتے ہیں، کوڑا نکالنے کے بعد ان کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوڑا نکال کر وہ اپنے بیٹے مامون رشید کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیٹے، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے دو ہاتھ سے نہ نوازا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے دو ہاتھ سے نہیں نوازا؟ ہونا یہ چاہیے کہ ایک ہاتھ سے، ہونا یہ چاہیے کہ ایک ہاتھ سے تو اپنے استاد کے پاؤں پر پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پاؤں کے استاد کو رگڑ،
تاکہ استاد کو پاؤں دھونے میں تکلیف نہ ہوئے۔ تو سامعین اکرام، یہ ہوتا ہے ادب، یہ ہوتا ہے تعلیم۔ اگر تمہارے پاس تعلیم ہوگی، اگر تمہارے پاس علم کا ذخیرہ ہوگا، تب جا کر آپ کسی کی ادب صحیح طور سے کما حق کر سکو گے۔